9 ٹریٹس ہیں ٹیمپرامنٹس کے، ان کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ اب ہم دیکھیں کہ پیرنٹس نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں جو افیکٹو ہیں. کچھ ٹریٹس ہمارے رہ گئے تھے. ایک ہے ڈسٹریکٹیبلٹی. اگر یہ زیادہ ہے تو وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ بچہ جب چھوٹا ہے تب تو بہت اچھا ہے، آپ اس کو آسانی سے ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں، اس کا دھیان بٹا دیا. لیکن اس میں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بچے کی کوئی ڈیمانڈ مس ہو سکتی ہے پیرنٹ سے. وہ ڈسٹریکٹ تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کو بھوک لگی ہے یا وہ کوئی فٹیگڈ ہے یا کچھ اور ایسے سلسلہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پیرنٹس کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب بڑے بچے ہوتے ہیں، اب ان میں کیا کرنا ہے؟ اگر وہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرنٹس نے جب ان کو پڑھانا ہے یا کوئی فوکس کام دینا ہے تو پیرنٹس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی بھی ڈسٹریکشن نہ ہو. کئی دفعہ جیسے 2-3 بچے ہیں یا ماں نے کچن کو بھی دیکھنا ہے، کوئی مہمان آئے ہیں یا گھر کے اور افراد ہیں، ان سے بات چیت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بچے کو بھی پڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں، کام کروانے کی کوشش کر رہی ہیں جو بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو اب اس کو ڈانٹنا ہی پڑے گا پھر انہیں بار بار، کیونکہ وہ بچہ تو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے نا. تو اس کے لیے پھر ان کو ایک سائلنٹ کارنر رکھنا چاہیے یا الگ ٹائم رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ پھر فوکس طریقے سے اپنے کام کر سکتا ہے. لیکن کچھ ماؤں کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی کہ ان کو اتنا ٹائم ملے کہ وہ الگ سے کر سکے، تو اس کیس میں ایسے بچے کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ اس میں ٹائم مینجمنٹ ہے، کیونکہ ہماری مدرس نے اپنے ٹائم کو صحیح طرح سے مینج نہیں کیا ہوتا، آرگنائز نہیں کیا ہوتا، یا یہ کہ وہ ایسی ٹپ سے اوور ویلم ہو جاتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ آئی بی کنٹینیوسلی بزی. حالانکہ اکثر دیکھا جائے کہ جب وہ مس مینج بھی کر رہی ہیں باتوں کو اور سچویشنز کو، تو وہ تب بھی ٹائم کے حساب سے فارغ نہیں ہو پاتی. مثلا میرے بچے جب چھوٹے تھے اور مجھے لگتا تھا کہ ایک بچہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو جب ساری فیملی کے افراد بیٹھ کے ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے تھے 8 سے 9 بجے، تو وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خبریں سن رہے ہیں یا کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، تو اس وقت میں اس بچے کو لے کر بیٹھتی تھی اور اس کو آرام سے بیٹھ کے کام کروا دیتی تھی. اسی طرح جب مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام بچے سے کروانا ہے یا وہ بچہ جو فوکسڈ ہو کے کام کر لیتا ہے، اس کو میں اگر کچن میں بھی کوئی کام کر رہی ہوں تو ساتھ بٹھا دیتی تھی. وہ اپنا کام کرتا رہتا تھا، اس کو صرف سپرویژن چاہیے، اور میں ساتھ ساتھ اپنا کوکنگ کا کام بھی ہے اگر یا کچھ اور میں نے کمرے میں اپنے مینیج کرنا ہے، کچھ ایکٹیویٹیز مینیج کرنی ہے، وہ ساتھ ساتھ مینیج کر لیتی تھی. تو اس طرح سے نا آپ کو تھوڑا سا اس کے لیے فورس ہی کرنا پڑتا ہے بچے کی پرسنالٹی کو، اپنے چیلنجز کو، گھر کے انوائرمنٹ کو، اور اس میں سے ہمیشہ راستہ نکل آتا ہے. کیونکہ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسی آزمائش نہیں ڈالتا، کوئی ایسا امتحان نہیں ہمیں دیتا جو ہمارے بس میں نہ ہو. اس کا سلوشن ہمارے ہی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. اسی طرح یہ والا بچہ جو ہوگا جو ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، کئی دفعہ اس کے سلیپ کے پرابلمز آ سکتے ہیں، کیونکہ ذرا سی لائٹ آن ہو گئی، ذرا سا باہر شور ہو گیا تو وہ سو نہیں پائے گا. تو اس کے لیے بھی پھر پیرنٹس کو انشور کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کمپلیٹ ڈارکنیس ہو، اس ٹائم پہ وہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، خود کو بھی ریلیکس کر کے وہاں پہ لیٹنا پڑتا ہے. زیادہ بڑے بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اس میں جو پیرنٹس کو اپنی فرسٹریشن کو بہت زیادہ ہینڈل کرنا چاہیے. یعنی بچوں کو بلیم نہ کیا جائے. کچھ ایسی اسٹریٹجیز پیرنٹس کے پاس ہمیشہ ہوں کہ جب بچہ ڈسٹریکٹ ہو گیا تو اس کو واپس لائن پہ کیسے لانا ہے. ماں اپنے فوکس سے نہ ہٹے، بچے کی بات بھی سن لے، بچے کو جو کچھ کام کر رہا ہے وہ بھی کرنے دے. مثلاً جو ڈسٹریکٹ ہونے والا بچہ ہے وہ اگر کبھی کہے گا مجھے بھوک لگی ہے، کبھی کہے گا مجھے واش روم جانا ہے، یا کبھی کوئی ٹوائے کی بات کرے گا یا کوئی گیم کی بات کرے گا، تو اس کی بات سنی اور اس کو واپس وہیں سے اس لائن پہ لے آئی جو کہ پڑھنے والی ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ ان کے ان چیلنجز کو ڈسکس بھی کر لینا چاہیے کہ کہاں پہ بیٹھ کے وہ پڑھنا چاہیں گے جس سے ان کی ڈسٹریکشن کم ہوگی، کیونکہ جو فوکس ٹاسک ہے نا انہی میں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. جو بچہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اس طرح اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، یہ نان سیریس بچہ ہے، کیونکہ اس طرح کی بھی لیبلنگ بچوں کے پاس پہنچ جاتی ہے. ہمیں کرٹیسزم کو اوائڈ کرنا ہے، ہم نے ایسے بچوں کو بالکل کرٹیسائز نہیں کرنا. جو بچے لو ڈسٹریکٹیبلٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، اب وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے تو کیا ہوگا؟ جب وہ بہت چھوٹا ہے ایسا بچہ، تو اب آپ اس کو اگر رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، تو پیرنٹس کے لیے بہت ڈسٹریس ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کو وہی بات ہے یہ دکھائیں وہ دکھائیں یہ کریں، وہ نہیں سنتا، وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، اس کو وہی چاہیے اور جو وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بہت جلدی ڈسٹریسڈ ہو جاتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ بچہ ایک قسم کا بروکن ریکارڈ بنتا ہے، تو میں نے کام رہنا ہے.
میں نے ڈسٹریس میں نہیں آنا. بہت سے پیرنٹس کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں, پہلے وہ پش کرتے رہتے ہیں, بار بار پش کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں بچے کو, جس کی وجہ سے بچے کا یہی بیہیویئر اور زیادہ ری انفورس ہوتا جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ نے ایک دفعہ 2 دفعہ بچے کو بتا دیا, اپنی باڈی لینگویج کو ریلیکس رکھیں, اور اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چیز بچے کو نہیں دینی یا یہ کام نہیں کرنا تو نہ کریں, اور اس پہ زیادہ فس نہ کریں. زیادہ تر پیرنٹس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اسپیشلی مدرس کہتی ہیں کہ جی ہم تو نہیں کر رہے ہوتے, لیکن پھر گھر کے باقی افراد جو ہیں وہ بچے کے ریسکیو پہ آ جاتے ہیں, اور وہ ہمیں کہتے ہیں کیا ہوا, اس کو دے دو, کر دو. تو اس کے لیے بیسٹ فارمولا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے, تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو ایک پیج پہ لا سکیں. ان لیکچرز کے ذریعے یا ایسے مٹیریل کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی شخص نہیں سمجھتا تو لیٹ دیم ہینڈل دا سچویشن. ہوتا یہ کہ دوسرے افراد اس سچویشن کو مس ہینڈل کرتے ہیں, اور پھر ہم فوراً اگین پہنچتے ہیں ایمبولینس لے کر فار ریسکیو. تو ہمیں وہ کام نہیں کرنا. ہم پھر بالکل الگ ہو جائیں اور ہم دوسرے انسان کو کہیں کہ جی مجھ سے تو نہیں ہینڈل ہو رہا. بہت آرام سے کہہ دیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ ٹیکنیک ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کریں, شاید میں بھی کوئی نئی بات سیکھ لوں آپ سے. اس سچویشن میں بچے کو کیا میسج آئے گا؟ وقتی طور پہ یہ ہوگا کہ بچہ اس سچویشن کو مینیپولیٹ کرے گا, مس یوز کرے گا, کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی وہ فرد ہے جو میری بات سن رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ جو انسان اس کو بہت زیادہ ویٹیج دے رہا ہے نا, وہ خود ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور اس کو کلیئرٹی سے نظر آئے گا کہ میں جو فیصلے کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. اور میں نے بہت سے اتنے سالوں کے تجربے میں, اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں, اور بہت سے لوگوں کو آبزرو کر کے دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ افراد جو ہیں وہ واپس آپ کے پاس ہی آتے ہیں کہ جی مجھ سے تو نہیں ہینڈل ہو رہا, آپ ہینڈل کریں. اور پھر آپ ان کو اس طرح نہیں کہتے کہ میں نے تو پہلے یہ کہا تھا, تو آپ پھر ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کوئی اسٹینڈرڈ جو طریقہ کار ہے, جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں, ہم اس طریقے سے مل کے ہینڈل کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ ہے. But isn't that a gamble on the fact کہ eventually they'll get exhausted and then they'll come to you, maybe they don't get exhausted. تو بچے کی تو عادت خراب ہوگی in the meantime. آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے نا. جیسے اگر آپ کا ہسبینڈ نہیں مان رہا, یا آپ ان لاز کے ساتھ رہ رہے ہیں اور وہ آپ کو بہت اسٹرانگلی آبجیکٹ کرتے ہیں, یو ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. بیسٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ تھرو آؤٹ انسان اپنے تعلقات کو بہتر رکھے. ہم کیونکہ شروع سے اپنے تعلقات کے اوپر اس طرح کام نہیں کرتے, ہماری یہ تربیت نہیں کی جاتی کہ آپ جب مثلاً شادی ہو کے ایک فیملی میں رہ رہے ہیں تو کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعلقات کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے تاکہ اس سے پھر بیسٹ ریزلٹس آ سکیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اپنی 1.5 انچ کی اپنی مسجد الگ رکھنی ہے, یا یہ کہ میری آئیڈیالوجی اگر اچھی ہے تو مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کئی دفعہ اچھی آئیڈیالوجی بھی ہو, اس کے ریپرکشنز بہت سارے ہوتے ہیں, ان کو نہیں ہم سوچ رہے ہوتے. تو بہت سے ریپرکشنز کو سوچ کر فیصلے کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی لڑکا لڑکی جب ان کی شادی ہوتی ہے, انہوں نے یہ تو نہیں سوچا ہوتا کہ ہم اس ٹائم پہ جب تک بچے نہیں ہوتے اپنے تعلقات کو بہت اچھا رکھیں, کیونکہ آگے جب پھر بچے پیدا ہوں گے تو ہم کلیئرٹی کے ساتھ کچھ فیصلے کر سکیں. وہ شروع سے ہی ایک اس میں کانفلکٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم میں سے کون بہتر ہے اور کون زیادہ کوالیفائڈ ہے. تو جو زیادہ کوالیفائڈ ہو اسی کو طریقے صحیح آتے ہیں نا, اس کو مینجمنٹ آنی چاہیے صحیح طرح. میں نے ایسے افراد کے بارے میں دیکھا ہے جو مس ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ کلیئرٹی سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری ہینڈلنگ سے وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا, بچہ مس یوز کر رہا ہے, لیکن ان کو طریقہ نہیں آتا. تو اگر ہم ان سے پھر ریلیشن شپ بلڈ کر کے ان کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو بہتری کی طرف جاتا ہے سلسلہ نا. لیکن مشکل ہوتا ہے, واچ رکھنی پڑتی ہے. اس میں بچہ جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے ریسکیو کون کر رہا ہے, یہ یاد رکھی جائے بات. بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جو ایکچوئل میرا پیرنٹ ہے اس نے اس سچویشن کو ڈیل کیسے کیا. ایگزیکٹلی. بچے نے اس ریسکیو کو نہیں دیکھنا, نہ ہی وہ اس کی طرف جائے گا, کبھی بھی نہیں جائے گا. بچے نے صرف دیکھنا ہے میری ماں نے اس بندے کے ساتھ جو مجھے ریسکیو بھی کر رہا تھا یا جو بھی کر رہا تھا, میری ماں اس کو دیکھ کے اریٹیٹ ہوئی, غصے میں آئی, چیخی چلائی یا کام رہی اور اپنی ریلیشن شپ کو اس نے ورک کیا. بچے نے یہ لرن کیا. ایگزیکٹلی. اگر ماں کا وہ ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا تو بچہ اس میں مینیپولیٹ پھر نہیں کرے. میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ بچے مینیپولیٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بچے مینیپولیٹو تب زیادہ ہوتے ہیں جب ماں اور باپ یا جو بھی افراد ہیں اس سچویشن میں اس کانفلکٹ کو بڑھا دیتے ہیں, تو اس سے پھر بچے کا وہ جو ایک چیلنج ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں یہ اپوزٹ ہو جاتا ہے جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اگر لو ڈسٹریکٹیبلٹی ہے, کیونکہ وہ بہت اچھی طرح سے کام کرے گا. لیکن
اب اس بچے کا مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ ایسا بچہ کئی دفعہ پرفیکشنزم میں بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو عادت ہے کہ وہ فوکسڈ ہو کے کام کرتا ہے، اس میں کئی دفعہ ایمپتھی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ مس آؤٹ ہو جاتا ہے. ایسا بچہ جو ہوتا ہے کئی دفعہ کیونکہ اتنا فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، کیونکہ ماں کا فوکس لیٹ سے گھر میں ایک بچہ ہے جو جلدی ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے اور ماں اسی کے پیچھے پھر رہی ہے، اور ایک بچہ جو بیٹھ کے کام کر رہا ہے، کئی دفعہ وہ اس کو ویسے تو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے، دوسرے بچے کو تو اگزامپل دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو ڈائریکٹلی اپریشیٹ نہیں کر پاتی، وہ فار گرانٹیڈ ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو ہمیشہ بیٹھ کے آرام سے کام کر ہی لیتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے لیے چیلنج ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ کبھی کبھی اگر ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ کچھ افراد ہیں جو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کو کیسے سپیس دینی ہوتی ہے. اچھا، پھر ایک اور ٹریٹ ہے جو کہ ایک لاسٹ ہمارے پاس ٹریٹ ہے سینسٹیوٹی کا. اب اس میں اگر ہائی سینسٹیوٹی ہوتی ہے تو ایسے بچوں کے معاملے میں پیرنٹس اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ سمجھیں کہ ان کا ریڈار یا ان کے جو اینٹینا ہیں وہ بڑے شارپ ہوتے ہیں، اور یہ بہت جلدی ایکسٹرنل اور انٹرنل جو اسٹیمولائی ہوتے ہیں ان کو پک کر لیتے ہیں. اور ایسے بچوں کے بارے میں اکثر پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بہت سینسیٹیو بچہ ہے، یا بہت فنیکی بچہ ہے، یا یہ بچہ بہت شکایتیں لگاتا ہے، کیونکہ وہ جلدی پک کر رہے ہیں نا. تو پیرنٹس ان کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو وہ پھر ڈانٹنا بھی زیادہ شروع کر دیتے ہیں. سب بچے کھانا کھا رہے ہیں اور ایک بچہ وہ کوئی پیاز نکال رہا ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سالن ایسا ہے، یا مجھے دودھ میں سے اسمیل آ رہی ہے. ہم باقی بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ان کو تو نہیں سمجھ آ رہی، تو اس بچے کو اکثر پھر ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے. یا کپڑے پہنتے ہوئے وہ سینسٹیوٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہے یہ چبھ رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس کو کہ تمہارے بہن بھائی تو نہیں ایسے کہہ رہے، تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچہ کوئی اس طرح کا سینسٹیو ہے کہ وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا، کام نہیں کر سکے گا. پیرنٹس کو صرف یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بھئی کیونکہ ان کا نیچر سینسٹیو ہے تو کسی بھی معاملے میں ان کے وہ جو اس نیچر کی وجہ سے وہ جلدی ان باتوں کو فیل کرتے ہیں اور ان کو وہ ایکسپریس بھی کر دیتے ہیں. پھر ہم نے بچوں کو اس سلسلے میں جو ہیلپ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنا کمفرٹ لیول ڈیولپ کرنا ہے جہاں پہ بہت ضروری ان کو معاملہ کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ سینسٹیوٹی کی وجہ سے وہ کئی دفعہ وڈران ہو سکتے ہیں نا ڈفرینٹ سچویشن میں سے. تو کچھ جگہوں کو تو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی، وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا، اور اس میں آپشن ہے تو آپ اس کو ریلیکس رکھتے ہیں. لیکن کچھ جگہوں پہ اگر آپ کو لگتا ہے وہ پڑھائی کا معاملہ ہے، وہ کہیں سوشل کہیں لوگوں کے ساتھ ملنے کا معاملہ ہے یا کچھ بھی اور، تو وہاں پر آپ بچے کو پھر کچھ طریقہ کار سکھاتے ہیں کہ وہ اپنا کمفرٹ لیول جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کر سکتا ہے. بچوں سے بات چیت بھی کی جا سکتی ہے کہ کون سے ایریے میں وہ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، اور ان کی باتوں کو ویلیڈیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ویلیڈیٹ کر کے پھر وہی بات ہے کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ اگر اس سچویشن میں جانا یا یہ کام کرنا بہت ضروری ہے تو وہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. اور کئی دفعہ بچے ہی آپ کو آئیڈیاز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جائے. اگر بچے کی سینسٹیوٹی لو ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو بھی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ کئی دفعہ دوسروں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہوتے، ان کے اندر ایمپتھی کا ایلیمنٹ اتنا نہیں آتا. وہ بہت سارے ایکسٹرنل کیوز کو مس کرتے ہیں. جیسے کئی مائیں کہتی ہیں نا میں اشارہ بھی کرتی رہی تو بچے نے دیکھا ہی نہیں، بچے کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ مجھے یہاں سلام کرنا تھا یا مجھے اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، کسی کو سپیس دینی تھی. تو یہاں پر بھی آپ بچوں کو اسی طرح سے کسی نہ کسی طرح سے تھوڑا سا پہلے سے بتاتے ہیں کہ اچھا ایکسٹرنلی ہمیں کیا کام کرنا ہے، یا کوئی بھی جو کیو ہے اس کو کیسے پک کرنا ہے. اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں نا ان کی کمبینیشنز آ رہی ہوتی ہیں. کچھ کمبینیشنز مشکل ہیں، کچھ کمبینیشنز آسان ہیں. بہت کم بچے ہیں جو ایکسپرٹس کہتے ہیں جن میں بہت ساری مشکل کمبینیشنز اکٹھی آ جائیں گی. ویری فیو کڈس. اور اب آپ وہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی استطاعت کے مطابق آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی کیپیبلٹی رکھی ہوئی، اس لیے آپ کو ایک ڈیفیکلٹ بچہ دیا ہے. صرف آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کے سارے ڈیفیکلٹ ٹریٹس کو انڈرسٹینڈ کر کے آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے ڈیفیکلٹ ٹریٹس اکٹھے آ رہے ہیں تو آپ وہ ٹریٹس لکھیں اور ان میں ہینڈلنگ کے طریقے لکھیں، اور پھر آپ مختلف سچویشنز کے مطابق بیک اینڈ فورتھ ٹرائی کرتے رہیں کہ مجھے کس ٹریٹ کو کیسے لے کے چلنا ہے. جیسے وہی بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کو پورا ایک برگر دے دیا جائے بڑا سا کہ آپ کے کھائیں تو ایک دم تو آپ نہیں کھا سکتے نا، لیکن اگر اس کے چھوٹے نوالے ہوں تو آپ آسانی سے کھا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک بڑے مسئلے کو پورا ان ون گو نہیں آپ ہینڈل کر سکیں گے.
کہ اچھا یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس. تو ہم اگر اس کو چھوٹی چنکنگ کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح کمبینیشن آف ٹریٹس ہیں، اور وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ اس طرح ہیں کہ ان میں سبمسو قسم کے ٹریٹس ہیں. زیادہ تر ٹریٹس ایسے ہیں کہ وہ بچہ بہت ہی سبمسو سا ہے، وہ شائع بھی ہے، وہ اس میں بھی لو ہے، وہ یہ بھی نہیں کر رہا، وہ یہ بھی نہیں کر پا رہا. اب آپ نے اس کو بلڈ کرنا ہے، اس میں بھی آپ کا یہی پروسیجر ہوگا کہ آپ نے چنکنگ کر کے کرنی ہے. کچھ بچوں میں یہ ہوگا کہ ٹریٹس ہیں اور ساتھ کوئی بیہیویئرل چیلنجز ہیں. یہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویک سے سٹارٹ کرواؤں گی کہ ٹریٹ کو بیہیویئر کے چیلنج سے کیسے آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے. لیکن ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت دفعہ کوئی کمبینیشنز رینڈم بھی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کمبینیشنز کو میچ کرتے رہیں. اصل ٹاسک ہمارا کرنے کا یہی ہے کہ ہم بچوں کو انڈیویجول ٹریٹس کو دیکھتے رہیں، اس کے مطابق ان کی پرسنالٹی کو سمجھیں اور ان کی رہنمائی کریں. اور اس میں وہی بات ہے کہ لیٹ سے آپ کے 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، اور ہر ایک میں ایک ڈفرینٹ کمبینیشن ہے. اگر آپ ہر بچے کا نام لکھیں، اس میں اس کے ٹریٹس دیکھیں، ان کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے دیکھیں. کچھ باتیں آپ کی کامن آ جائیں گی کہ ان 2 بچوں کو اکٹھا بٹھا کے یہ کیا جا سکتا ہے، ان 3 کے ساتھ اس ٹائم پہ ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے، ان 2 کو ایسے سیپریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اپنے جو باقی آپ کے گھر کے حالات ہیں اس کے مطابق دیکھیں تو آپ بچوں کو بہت آسانی سے مینج کر سکتے ہیں، اور آپ کو سینس آف اچیومنٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہے بہت اچھی آنی شروع ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں ان میں کچھ جو کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں. ابھی ان کے ٹریٹس اس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایج میں ایک ہوتا ہے ایج اپروپریٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہوگا جیسے نیو بورن کیسے بیہیو کرے گا، 3 سال کا بچہ کیسے بیہیو کرے گا، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ، ایون آگے جا کے بھی ہر ایج کا ایک سرٹن بیہیویئر ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ کمبینیشن آف ٹریٹس بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان باتوں کو مکس کر دیتے ہیں نا تو ہم زیادہ جلدی اوور ویلم ہو جاتے ہیں. جیسے نا ایک نیو بورن نے رونا ہے، اب ہم کہ اللہ یہ تو بچہ بڑا ڈیفیکلٹ والا آ گیا، اس میں اڈیپٹیبلٹی والے ٹریٹ میں دیکھنا شروع کر دیا، اور اب ہم پہلے سے ہی ڈپریس ہو گئے کہ یہ تو آگے جا کے بھی مجھے تنگ کرنا شروع کرے گا. نہیں، ہم نے سوچنا ہی نیو بورن ہے، نیو بورن بچے روتے ہیں، راتوں کو جگاتے ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ شروع میں جاتے ہوئے اگر رو رہا ہے اور وہ اسکول جانے کے لیے ابھی سیٹل نہیں ہو رہا فار فیو ڈیز، تو آپ کہتے ہیں یہ نارمل بیہیویئر ہے جو بھی ابھی پری اسکول میں بچہ جانا شروع کرے گا. لیکن آہستہ آہستہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ٹریٹس ہیں وہ شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ ایڈولسنس کی طرف جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں گے کہ ٹریٹس کے ساتھ ان کے بیہیویئر چیلنجز بھی زیادہ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور وہاں پر اب ہم نے ان کے ٹریٹس کو دیکھنا ہے اور ساتھ ان کے بیہیویئر چیلنجز کو سیپریٹ کر کے ان کو الگ سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے ایک اور جو ضروری کام کرنا ہوتا ہے، ایک سوال بھی آیا تھا کہ جی بچہ جو ہے اس کو کیا اس کے ٹریٹس کے بارے میں بتایا جائے. ہاں جی بالکل بتایا جائے. اچھا، لیکن کیسے بتایا جائے؟ یہ نہیں ہے کہ اب آپ بیٹھ جائیں اور لسٹ لے کر آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو اور تم ایسے ہو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب بچے کا ٹریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، مثلا ابھی ہم نے بات کی کہ بچہ ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو اب آپ اس کو بتائیں کہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ جب بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کوئی بھی اگر آتا ہے یا ساؤنڈ ہوتی ہے تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک الگ کارنر بنا دوں تو وہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا کہ آپ فوکسڈ ہو کے پڑھ لیں. پھر آپ باتوں باتوں میں کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا پھر آپ کلاس میں جب ہوں گے تو وہاں آپ کیسے اس کو مینج کریں گے، کیونکہ وہاں تو بہت ساری ڈسٹریکشنز ہوگی. اب آپ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ کا یہ ٹریٹ ہے، لیکن اب آپ کو جو ہے وہاں پر کس طرح بیہیو کرنا ہے. اور اس کے لیے ویسے آپ ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کے لیے کہا جاتا ہے نا ان کو ونڈو کے پاس نہ بٹھایا جائے، کیونکہ ونڈو کے قریب سے ہر کوئی گزر رہا ہے، پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو کے دیکھیں گے. اور کئی دفعہ ٹیچرز دیکھتی بھی ہیں کہ اگر کوئی بچہ ایسا سیٹل نہیں اس کو فرنٹ رو میں بٹھا لیتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ اڈیپٹیبل نہیں ہے بچہ، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ سچویشن جو نئی آتی ہیں اس میں ایک دم سے مثلا کچھ نئے لوگوں کو ملنا مشکل لگتا ہے، اس سچویشن میں یہ کام کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن کیونکہ یہ کام ضروری ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کام کو کیسے کیا جائے. یعنی بجائے اس کے کہ اس کو لیبل کیا جائے، ہم اس کو تھوڑی سی اویئرنیس دیتے ہیں، اس کو ایک کمفرٹ دیتے ہیں کہ تمہارا یہ چیلنج ہے یا یہ تمہاری اسٹرینتھ ہے اور اس سے تم اپنے آپ کو میکسیمم بینیفٹ کیسے دے سکتے ہو. اور پھر بچے جو ہوتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا بچے ہمارے نا کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس لیول پہ کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نوٹ کریں کیسے کرتے ہیں کمیونیکیٹ. یعنی ہم جب ان کو ساری یہ مینجمنٹ سکھا رہے ہوتے ہیں بچوں کو نا، تو ان کو اچھے طریقے سے وہ سارے ٹریٹس بتا کے ان کے سولوشن بتا کے پھر ان کے وہ سارے سسٹم کو ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں.
ان کو. اور بچے ہمارے جو ہوتے ہیں ہم سے کئی دفعہ ایسے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں میں جب چھوٹا تھا میں کیسا تھا, میں کیا کرتا تھا. اچھا آپ ایک بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں مثلاً سینسیٹیو تھے, آپ یونیفارم پہننے میں مجھے تھوڑا سا تنگ کرتے تھے اور میں اس طرح مینج کرتی تھی, تو دوسرا بچہ آپ سے کیا پوچھنا شروع کر دیتا ہے, اچھا میں کیسا تھا. اور آپ کئی دفعہ ان کو ان کے یہ پرسنالٹی ٹریٹس ہی بتا رہے ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ اگر آپ کہتے ہیں نا آپ بیٹا اب بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں کئی دفعہ, تو وہ بچہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اچھا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر وہ بچہ ذرا بڑا ہو گیا ہے. اچھا اب یہاں پہ دوسرے لوگوں کا رول بھی آ جاتا ہے, جو ہمارے فیملی کے دوسرے ممبرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے ہم آئسولیشن میں تو رہ نہیں رہے. اب بچوں کے یہ جتنے ٹریٹس ہیں وہ ان کا امپیکٹ جو ہے فادر مدر پہ بھی جا رہا ہے, بہن بھائیوں پہ بھی جا رہا ہے, گرینڈ پیرنٹس پہ جا رہا ہے, فرینڈس پہ جا رہا ہے, ٹیچرز پہ جا رہا ہے, نیبرہڈ میں جن کے ساتھ بچے مل رہے ہیں کھیل رہے ہیں ان سب کے اوپر جا رہا ہے. اب یہاں سے بھی بچے کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ایک مدر یا فادر کوالیفائڈ ہو گیا, انہوں نے یہ اسٹریٹجی سیکھ لی ہیں, وہ تو ان بچوں کے ساتھ اس طرح ڈیل کر رہے ہیں. ہر کوئی تو نہیں ڈیل کرے گا ان کے ساتھ, جو ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. آئیڈیل سینیریو تو یہ ہے کہ سب لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور ایک یونیفارم طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے. تو اس میں بس یہی ہوتا ہے کہ ہم جہاں جہاں ہو سکے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ ٹیمپرمنٹ ہے, اس کو ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ بچوں کا بہت بڑا ٹائم سکولز میں گزرتا ہے, تو جب آپ پی ٹی ایم کے لیے جاتے ہیں تو آپ ضرور, اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ صرف ایکیڈیمک وہ لیول پہ بات کرتے ہیں کہ بچے نے یہ پڑھا نہیں پڑھا, کاپیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کے یہ نمبر کیوں آپ نے کاٹے, یہ کیوں نہیں کیا. اصل وہاں پہ جو جا کر ٹیچر سے بات کرنی ہوتی ہے وہ ان کے ٹیمپرمنٹس کے مطابق ہوتی ہے, کہ آپ نے اگر ایک چیز گھر میں اسیس کی ہوئی ہے تو آپ ان سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ اس کو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم تو نہیں, اس کا بریک ٹائم کیسا ہوتا ہے, اس کی شیئرنگ کیسے ہوتی ہے, یہ ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو جاتا. اور آپ نے یہ نہیں کرنا ہوتا کہ ایک قسم کا بچے کا وہ بالکل اس کو حاضر کر دیا پلیٹ میں کہ جی یہ میرا بچہ تو ذرا ڈیفیکلٹ ہے, میرا بچہ تو ذرا سینسٹیو ہے. آپ کے مائنڈ میں وہ سارا کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ ان کو پھر گائیڈ کرتے ہیں ٹیچرز کو کہ کس طرح سے اس بچے کو ہینڈل کیا جائے. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو یہ سارے ٹیمپرمنٹس ہوتے ہیں کہ کچھ فزیکل چیزیں بھی ہیں جو کہ ان پہ اثر انداز ہوتی ہیں. مثلاً آج کل کہا جاتا ہے, ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں, جو فوڈز ہیں, اسپیشلی جتنا جنک ہے کہ آپ کے بچوں کے بہت سارے ٹریٹس کو اسٹرانگ کر رہا ہے, اسپیشلی ان کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر جس قسم کی پریزرویٹیوز ڈالے ہوئے ہیں, میٹلز اس میں آ رہے ہیں, یا کوئی ایڈکشنز اس میں آ رہی ہیں, وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح انوائرمنٹل جو پولوشن ہے یا جو بھی انوائرمنٹ میں ٹاکسنز ہیں اس کے بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے اثرات ہیں جو کہ ان ٹریٹس کو جا کے امپیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں فار سم ریزن, جیسے وہ میڈیکیشن پہ ہیں, کچھ ٹیمپریری میڈیکیشن پہ ہیں, تو اس پہ آپ کہتے ہیں نا میرا بچہ آلریڈی ہائپر تھا اور آج کل وہ کچھ کف سرپ لے رہا ہے یا کوئی اور میڈیسن لے رہا ہے, اس وجہ سے اور زیادہ وہ ہوا ہے. یا یہ کہ کچھ بچوں کو لانگ ٹرم میڈیکیشن آپ دے رہے ہوتے ہیں, ان کے بھی اثرات جو ہوتے ہیں ان کے اس ٹریٹس پہ جو ہیں وہ آتے ہیں. تو کوئکلی ہم ان سارے جو ٹریٹس ہیں ان کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہر ٹریٹ کے لیے ہماری ایک مینجمنٹ کی اپروچ کیا ہوگی. ہائی ایکٹیویٹی ہے تو ہم نے بچے کو ہیلپ کرنا ہے کہ اس کو بہت سارے اپرچونیٹیز ملیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی کو ریلیز کر سکے, اس کو ہر جگہ پہ ان نیسیسریلی ریسٹرکٹ نہیں ہم نے کرنا, اور جو بھی ریسٹرکشن ہم لگائیں گے وہ ایج اپروپریٹ ہوگی. 5 سال کے بچے کو کتنا ریسٹرکٹ کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے, اور 8 سال کے بچے کو کتنا اور کہاں کرنا ہے. لو ایکٹیویٹی اگر بچے کی ہوگی تو اب ہم نے اس کو تھوڑا زیادہ ٹائم دے دینا ہے کہ وہ اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکے, اس کے لیے کوئی ریئلسٹک لمٹ سیٹ کرنی ہے, اور اس کی سلو سپیڈ پہ اس کو کرٹیسائز نہیں کرنا. اچھا اسی طرح ہائی ریگولیرٹی ہے تو وہی بات ہے کہ اس بچے کے لیے اسکیجول بنانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب وہ بڑا بچہ ہوتا ہے تو پھر کوئی بھی ڈسٹرپشن ہوتی ہے تو اس کے لیے مینیج کرنی مشکل ہوتی ہے, تو اس کو گائیڈ کرنا ہے اس میں کہ اگر کوئی بھی وہ بات ہے کہ پلان سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے تو اس کو وہ کیسے مینیج کرنا سیکھے. لو ریگولیرٹی ہوتی ہے تو اسپیشلی جو بڑے بچے ہو جاتے ہیں تو اب ہم نے ان کو آہستہ آہستہ روٹینز میں لانا ہے, ان کو یہ طریقہ کار سکھانا ہے کہ وہ روٹینز میں کیسے آ سکتے ہیں. اسی طرح اگر انیشیل ریئیکشن میں ان کی بولڈ اپروچ ہوتی ہے تو ان کو تعریف کرنی ہے, اور اس میں ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو بولڈنس ہوتی ہے یہ ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی ہے, کئی جگہ خطرناک بھی ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں کئی دفعہ جو بولڈ بچے ہوتے ہیں کئی دفعہ بدتمیزی کے طریقے سے بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو ان کو وہ طریقہ بھی سکھانا ہے کہ کہاں پہ ہولڈ بیک کرنا ہے. اسی طرح جو بچے بالکل وڈران ہوتے ہیں انیشیل ریئیکشن میں, ان کو ہم نے بہت زیادہ پش نہیں کرنا کہ ہر سچویشن میں
ہم ان کی زندگی کو عذاب بنا دیں کہ اب اس کو بھی سلام کرو اور اس کو بھی آ کے ملو اور اس کے ساتھ بھی آ کے بیٹھو. ان کو ہم نے سیلف مینجمنٹ سکھاتے جانا ہے اور آہستہ آہستہ ان کی کمفرٹ لیول کو, کمفرٹ زون کو بڑھاتے جانا ہے کہ وہ جہاں ضروری ہے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ مل سکیں. ہائی اڈیپٹیبلٹی کے لیے اب ہم نے ان کو ہر قسم کے پیئر پریشر سے بچانا ہے, ان کو وہ طریقے سکھانے ہیں کہ پیئر پریشر سے کیسے بچیں. لو اڈیپٹیبلٹی ہے تو اب ہم نے وہی بات ہے کہ ان کو یہ طریقہ سکھانا ہے کہ وہ کیسے ایڈجسٹ کریں, جو کوئی ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے چینج کی اس کو کیسے لے کر آئیں اور وہاں پہ ان کو سپورٹ بھی دینا ہے, ان کی تعریف بھی کرنی ہے. ہائی سینسٹیوٹی والا بچہ ہے تو ان کے پازیٹیو ایکسپیرینسز یا پازیٹیو جو ان کا سسٹم ہے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے, ان کو انجوائے کرنے دینا ہے. جہاں پر ان کو چیلنج آ رہا ہے وہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہ ایگزیجوریٹ کریں کسی بات کو یا واقعی کوئی ایسا مطلب کوئی سینسٹیو پوائنٹ ہے جس میں ان کو اسپیس دینی ہے. لو سینسٹیوٹی جن بچوں کی ہوتی ہے ان کے اندر ہم نے ایمپتھی لے کر آنی ہے, اور اگر وہ کسی سلسلے میں کوئی شکایت کرتے ہیں تو اس کو ذرا سیریسلی لے لینا ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ اس کو کیا سمجھ. پازیٹیو موڈ والے بچے جو ہوتے ہیں کئی دفعہ ایمپتھائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر وقت اتنے ہائی موڈ میں ہوتے ہیں کہ ان کو شاید دوسرے کی پین اس طرح فیل نہیں ہوتی, یا یہ کہ واقعی جو پینفل سچویشن ہے وہ شروع میں محسوس نہیں کرتے اور کسی سٹیج پہ آ کے ان کو لگتا ہے کہ ہم ڈور میٹ بن گئے. تو ان کو اس میں بھی باؤنڈری اور لائن ڈرا کرنی سکھانی ہے کہ پازیٹیو موڈ کی بھی کیا لمٹ ہو سکتی ہے. نیگیٹو موڈ والے جو ہیں وہی بات ہے کہ ان کو برائٹر سائڈ آف دا پکچر دکھانی ہوتی ہے, ان کو ان کی موڈ مینجمنٹ سکھانی ہوتی ہے کہ غصہ ہے تو کیسے مینیج کرنا ہے, اسٹریس ہے تو کیسے مینیج کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ ہم نے کیسے پلیزنٹ ہونا ہے, اور لوگوں کی اچھی کوالٹیز کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے, اگر کسی میں کوئی واقعی خرابی ہے تو اس سے اپنے آپ کو کیسے اچھی باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ بچانا ہے. وہ بچے جن کا ہائی پرسسٹنس اور اٹینشن سپین ہوتا ہے, ایسے بچوں میں جو ہوتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم پہ اپنی ایکٹیویٹی کو ختم کر لیں, کیونکہ وہ اتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت دیر تک اس کام میں انگیج رہتے ہیں. مثلا کتاب شروع کی ہے تو جب تک ختم نہیں ہوتی چھوڑنی نہیں, اس کی وجہ سے بہت سارے اور کام وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی لائف میں بیلنس لانا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک کام کو وہ اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ باقی کاموں کی طرف وہ نہیں جا رہے. جو لو پرسسٹنس اور اٹینشن سپین والے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم نے وہ طریقے سکھانے ہیں کہ وہ ان کو پیریوڈک بریکس دیتے رہنا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو سکھانا ہے کہ رسپانسیبل طریقے سے اپنے کاموں کو کیسے پورا کریں, کہ اپنی سپیڈ کو آہستہ آہستہ کیسے بڑھائیں. ہائی ڈسٹریکٹیبلٹی والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو ہم نے ری ڈائریکٹ کرنا جو ہوتا ہے صحیح طرح سے سکھانا ہوتا ہے, اور جب وہ اپنا ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جو لو ڈسٹریکٹیبلٹی والے بچے ہوتے ہیں ہم یہ نہ ایزیوم کریں کہ وہ بدتمیز بچے ہیں, ڈس اوبیڈینٹ ہیں, نافرمان ہیں, بات نہیں سنتے. ان کو بھی چھوٹے چھوٹے چنکس میں وہ طریقہ کار سکھائیں. اسی طرح جو ہائی سینسٹیوٹی والے بچے ہیں ان کو ایکسیسو اسٹیمولیشن کی طرف نہیں لے کر جانا, وہ ان کے لیے مشکل بن جاتی ہے. ان کو اپنی فیلنگز کا صحیح اظہار سکھانا ہوتا ہے اور فیلنگز کو صحیح مینیج کرنا سکھانا ہے. لو سینسٹیوٹی والے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہم نے وہی بات ہے کہ اویئرنیس دینی ہے کہ جو اندر باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو وہ کس لیول پہ انڈرسٹینڈ کریں. تو آپ دیکھیں کہ کتنے امپورٹنٹ اور فوکس ٹاسک ہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے, اور اکثر اوقات ہم یہ کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہوتے ہیں, صرف بچے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. دو بچے سستے ہیں اور دو ایکٹیو ہیں. بڑا بھی بچپن سے سلو تیار ہوتا تھا صبح, ابھی یہ بھی آپس میں جب میں بات تو دیکھیں ہم بجائے اس کے کہ اس کو سست کہیں یا کہیں کہ وہ کام نہیں کرتا, اگر ہم اسی پہ ایگزیکٹو فنکشنز پہ بھی ان کے کام کریں, ٹریٹس کے مطابق بھی کام کریں, بیہیویئر چیلنجز کے مطابق بھی کام کریں, تو ہمارے پاس نا فوکس ٹاسک ہوگا کہ اس وقت ان سے یہ کام کروانا ہے, اور انشاءاللہ اس سے پھر ہم دیکھیں گے ان کو فائدہ ہوگا.